تو اس کا کیا جواب دیں گے متکلمین؟ علماء دیوبند کیا جواب دیں گے اس کا؟ اہل سنت نے یہ سوال اٹھایا ہے۔ بڑے بڑے علماء اہل کلام جن میں نام لیے جائیں تو بڑے بھاری نام ہیں، اسلامی تاریخ میں بہت اپنا وزن رکھتے ہیں، بہت کتابیں ہیں ان لوگوں کی، یہ بہت بڑی بات ہے جو کہی جا رہی ہے۔ جی سوال ہے کہ اگر متکلمین تعویل کرنے والے ینزل ربنا کا یہ تعویل کرتے ہیں کہ اللہ نازل نہیں ہوتا بلکہ اس کا حکم نازل ہوتا ہے یا فرشتہ نازل ہوتا ہے، ینزل امر ربنا یا ینزل ملک ربنا، تو پھر آگے اس حدیث میں جو کہا گیا کہ من یدعونی فاستجیب لہ ومن یسألنی فاعطیہ ومن یستغفرنی فاغفر لہ، اور بھی بہت سے الفاظ اس کے آئے ہیں، حل من مریض یستشفینی فاشفی لہ، اس طرح کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ تو اس کا کیا جواب دیں گے متکلمین؟ علماء دیوبند کیا جواب دیں گے اس کا؟ حقیقت میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں، بلکہ ہمارا یہ سوال بذات خود ان کی تعویل کو باطل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اہل سنت نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ بھائی اگر اللہ کا حکم آتا ہے تو حکم بولتا ہے کہ لوگوں کون ہے جو مجھ سے دعا کر رہا ہے؟ حکم بولتا ہے یا فرشتہ بولتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے کہ تم بولو کہ کون مجھے پکارتا ہے، یعنی فرشتے کو پکار رہا ہے یا اللہ کو پکار رہا ہے، اور فرشتہ بخشے گا۔ یہ یہاں آ کے پھنسیں گے، بلا شبہ پھنسیں گے، کوئی جواب نہیں ان کے پاس اس کا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ متکلمین بڑے بڑے علماء اہل کلام جن میں نام لیے جائیں تو بڑے بھاری نام ہیں، حجت الاسلام امام ابو حامد غزالی اور امام الحرمین ابو المعالی الجوینی، یہ جو نام ہے نا اسلامی تاریخ میں بہت اپنا وزن رکھتے ہیں، بہت کتابیں ہیں ان لوگوں کی اور بڑے علماء ہیں۔ یہ لوگ حقیقت یہ ہے کہ احادیث نبویہ سے واقف نہیں ہوتے تھے، یہ بہت بڑی بات ہے جو کہی جا رہی ہے، مگر یہ الزام نہیں ہے، کیونکہ خود امام غزالی نے کہا کہ بضاعتی فی الحدیث مزجاہ، حدیث کے باب میں میری پونجی ہے بہت تھوڑی سی ہے، میرا بضاعہ بہت کم ہے، قلیل البضاعہ ہوں میں۔ یہ لوگ علم کلام پڑھتے پوری زندگی خراب کر لیتے، اسی میں لگے رہتے قیل و قال میں۔ بعض علماء متکلمین تو ایسے ہیں کہ ایک حدیث کا انکار کر دیا کہ نہیں یہ حدیث نہیں ہے، اور جبکہ وہ بخاری میں پڑھتے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے حدیث کا، بس ان کے پاس ایک لفظ پہنچ گیا جتنا اتنے ہی کا جواب دے دیں، انہیں آگے پتہ ہی نہیں ہے حدیث میں کہا کیا جا رہا ہے۔ اور یہی ہوتا ہے کہ انسان جب اپنی عقل چلاتا ہے تو پھر ٹھوکر کھاتا ہے۔ اگر پوری حدیث پڑھ لے انسان تو پھر تعویل کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، لیکن اس کو پورا پڑھتے نہیں ہے نا، اتنا ہی لفظ پڑھتے ہیں اور اسی طرح بیان کر دیتے ہیں کہ ینزل ربنا ہمارا ینزل امر ربنا پر بات ختم ہو۔ تو یہ لوگ اصل میں حدیث سے اشتغال رکھنے والے لوگ نہیں تھے، یہ فقہیات میں اشتغال رکھتے تھے بغیر، زیادہ تر تو احناف ہیں اور شوافع ہیں اور مالکیہ ہیں، تو فقہ میں اور علم کلام کے قیل و قال میں اشتغال رکھتے تھے، اور علم کلام کی کتابوں میں کہیں بھی قال اللہ کا قال رسول شروع نہیں ہوتا، اس کے اندر نہیں آتا، وہاں تو آیتیں آتی ہیں صرف بڑے ہی چلتے چلتے تھوڑا سا ذکر کر دیا کسی چیز کا، ہلکا سا آدھی بودھی کٹی ہوئی آیت پیش کر دی اور نکل گئے، کیونکہ وہ قرآن و حدیث کے الفاظ کو بطور استدلال بطور احتجاج پیش ہی نہیں کرتے، تو وہ ضرورت ان کی نظر میں یہ دلیلیں ادلہ لفظیہ ہیں، اور ادلہ لفظیہ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی علم کلام کے اندر، وہاں ادلہ قطعیہ اور یقینیہ اور عقلیہ چاہیے، اسی لیے ان کی کتاب موٹی موٹی کتاب، بڑی بڑی کتابیں آپ دیکھیں گے اور پوری کتاب میں 2 4 5 آیتیں بھی نہیں ملیں گی بمشکل۔ تو یہ ان لوگوں کا ایک طرح سے قرآن و حدیث سے اعراض اور اس کو نہ جاننے، خاص حدیث کو نہ جاننے کا ہی ایک مظاہرہ ہے، ورنہ انہی لفظوں سے ان لوگوں پر رد کیا گیا ہے کہ تب تو یہ شرکیہ بات ہوگی، شرک ہو جائے گا کہ غیر اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو اور میں تمہیں بخشوں گا، تو نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ نہیں سکتا خود سے۔ اب ان کے یہاں تو بڑے مسائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ بولتا بھی ہے کہ نہیں بولتا، یہ بڑے مسائل ہیں ان کے یہاں، بولتا تو کیسے بولتا ہے، اس کے کلام کی حقیقت کیا ہے، یہ بہت زیادہ خراب دقائق ہیں جو اگر پیش کیے جائیں تو آپ کو بھی پریشان کر دیں گے یہاں پر، کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی ٹھیک سے ثابت نہیں کرتے، چاہے جائے کہ وہ اس بات کو اللہ کے لیے ثابت کریں۔